کہ یہ جو دعوت کا پروگرام ہے یہ دعوت عام ہے، خصوصی دعوت نہیں ہے، کسی ایک گھر تک یہ آواز محدود نہیں ہے، کسی ایک گروپ تک یہ آواز محدود نہیں ہے، یہ لامحدود آواز ہے، پوری دنیا میں آج گونج رہی۔ اور اللہ نے بندوبست کیسا کیا ہے، اس کی شان ہے کہ دنیا کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک منٹ بھی 24 گھنٹے میں سے جب کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو۔ جو ٹائموں کی تقسیم ہے ممالک کی اور الگ الگ خطوں کی اور الگ الگ بر اعظموں کی، وہ اتنی عجیب و غریب ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے، اس سسٹم کو اتنا اللہ نے پسند کیا ہے، دعوت کے اس انداز کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ نے پورے زمانے میں اس کو پھیلا دیا ہے، اور قیامت تک اذان بند نہیں ہوگی۔ جب تک اذان دینے والے موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ خود فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک دنیا میں اللہ کہنے والے ہیں ان پر قیامت نہ گزرے گی۔ قیامت تب آئے گی جب دنیا میں کوئی اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اذان جو ہے یہ قیامت کی سختیوں سے بھی روکنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی حکمت کو سمجھنا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ یہ ہمارا پروگرام ہے جس کو ہم نے کائنات کے ہر کونے تک پہنچانا ہے۔ اس پروگرام کے لوگوں کو مل جل کے رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے لیے رحمت بننا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کی فلاح کے کاموں میں جٹ جانا ہے۔ ان مسجدوں کو، ان اداروں کو، ان شہروں کو، ان قریوں کو، ان محلوں کو، ان ملکوں کو فلاح دینی ہے، فلاحی پروگرام دینا ہے۔ یہ مشن ہونا چاہیے۔ اگر یہ مشن نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ جب کوئی لوگ آتے تھے تو سب سے ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتی تھی۔ وہیں جو آپ مال غنیمت آتا وہیں بٹتا، جو آپ کو جو کچھ ملتا وہیں تقسیم ہوتا، وہیں شادی بیاہ کے فیصلے ہوتے، وہیں نکاح کر دیے جاتے۔ تو اس میں یہ بھی ایک حصہ ہے کہ تمہارا مرکز و محور مسجد ہونی چاہیے۔ ہماری تو اب مسجدوں کی حالت یہ ہے کہ اگر ہم باجماعت بھی پڑھتے ہیں تو جو شخص ہمارے ساتھ جماعت میں کندھا جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے ہمیں اس کا نام بھی نہیں آتا، اس کے احوال کا ہمیں کیا علم ہوگا، اس کی ہم فلاح کہاں سے کر پائیں گے، ہمیں اس کے معاملات کی کسی بات کی خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کی کیا حالات ہیں، یہ بھوکا ہے یا اس کے گھر میں کھانا پکا ہے، اس کا بچہ سکول گیا ہے یا نہیں گیا، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی مقروض تو نہیں ہے، کسی مقدمے میں تو الجھا ہوا نہیں ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو فلاح کے زمرے میں جب ہم چلیں گے اور فلاح کے پروگرام پہ چلیں گے تو پہلے تو نمبر 1 پہ ہمیں اس کی اویئر ہونا پڑے گا اس کے حالات سے، تاکہ ہم اس کو لک آفٹر کر سکیں۔ تو اذان کو صرف آپ کبھی بھی زندگی میں نماز کا خالی بلاوا نہ سمجھیں، یہ آپ کا پورا پروگرام ہے، دین کا پورا چیلنج ہے دوسروں کے لیے، اور پوری دعوت ہے بھرپور اور مکمل، اور بغیر کسی حجت کے وہ دوسروں تک پہنچ رہی ہے۔ جب آپ کے سمجھ میں یہ بات آئے گی تو آپ آگے اس کو کنوے کر پائیں گے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم لڑکی ہو یا لڑکا اس کے کان میں اذان بھی دیتے ہیں اور اقامت بھی کہتے ہیں، تاکہ جیسے جیسے اس کا ذہن بنتا جائے اسے پتا ہو کہ میں کس پروگرام پہ مجھے جوان ہو کر چلنا ہے، اور انجام تک پہنچنے تک میرا یہی پروگرام ہوگا۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیں، اذان وہی ہے، روز دہرا رہے ہیں 5 ٹائم، وہی اذان ہم دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا دیوانے ہیں؟ آج کی موجودہ سائنس نے، موجودہ ایڈورٹیزمنٹ کے طریقوں نے یہ بات بتا دی، یہ سمجھا دی، یہ سکھا دی کہ جو چیز دہرائی جائے گی بار 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 بار،
وہ آپ کے دل و دماغ کا حصہ بن جائے گی، آپ کے دل و دماغ کا حصہ بن جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ جتنی زیادہ جس چیز کے لیے فرمائش ہوتی ہے اور ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ چیز بازار میں فروخت ہوتی ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود آپ لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ ریپیٹ اتنی ہو چکی ہوتی ہے، اتنی دہرائی جاتی ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز فوکس ہو جاتی ہے۔ اسی لیے 5 ٹائم اس کو دہرایا جاتا ہے کہ یہ چیز فوکس ہو جائے، آپ کو پتا ہو کہ یہ میرا مشن ہے، یہ میرا مرنا ہے، یہ میرا جینا ہے، میرا سب کچھ ہے، کیونکہ اس میں پورا پروگرام ہے۔ اور دوسری چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ اس کو ریپیٹ کیوں کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، دوسرے اس یونیورس کا ایک سسٹم ہے، جب کسی چیز کا جوہر نکالنا مقصود ہو، اس کے اندر جو اس کی روح ہے، اس کے اندر جو چھپے ہوئے اس کے کمالات ہیں، وہ نکالنے مقصود ہوں تو اس چیز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ دودھ میں آپ نے کبھی مکھن دیکھا ہے ایسے؟ اور جب آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو مکھن نکل آتا ہے، جوہر باہر آ جاتا ہے۔ ریپیٹیشن کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس میں چھپے ہوئے روحانی جوہر ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ بڑے سے بڑا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ میرے پاس تو بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جنہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ گھر میں جنات ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ رات عشاء کے بعد اذان دیا کرو، اذان دہرایا کرو، اور آپ یقین جانیے آج تک یہ طریقے میں کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ کیونکہ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، بھاگتا ہے گھبرا کر، تو اس میں تکبیر موجود ہے، اور ہر جن ہو یا جو بھی برائی یا خرابی کرنے والی قوتیں ہیں وہ وہاں رہ نہیں سکتی۔ اگر آپ اپنے گھروں میں بھی اس پریکٹس کو اپنا لیں، ایک تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہمارا مشن کیا ہے، یہ ہے مشن کے ساتھ آپ کو جوڑنا، اس کی آگاہی، اس سے آپ کو وابستہ کرنا، اس کو آپ کے اندر فوکس کرنا، آپ کو اس پر کنسنٹریشن کے لیے دعوت دینا، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ معاشرہ یہ رہ جائے۔ آپ کے ذہن میں جب صلاۃ کا تصور ہوگا، فلاح کا تصور ہوگا، اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا تصور ہوگا، رسول اللہ کی رسالت کا تصور ہوگا، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی زندگی بدل نہ جائے۔ اس کو اس انداز میں جب سمجھنا شروع کریں گے نا تو کچھ سے کچھ ہو جائے گا، سارا کچھ بدل جائے گا۔ تو میں نے چند گزارشات آپ کو کی تاکہ حکمت اذان آپ کو پتہ ہو، تو پھر آپ کو اپنا مشن اور پروگرام پتہ ہو، اس کے تحت آپ اپنی دعوت کے نظام کو جاری رکھیں۔